بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا، وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم، وبعده مقاما محمودا، وجعله سراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأولا رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وثانيا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़्ल और एहसान से, अल्लाह की इनायत और मेहरबानी से, अल्लाह के करम और ख़ास इनाम से हम इस वक्त इस मुनफरिद और मुक़द्दस तरीन मजलिस में शामिल हैं। खत्म बुखारी की मजलिस कई एतबार से बिल्कुल मुनफरिद और मुक़द्दस और उन तलबा की जिंदगी के लिए पहली और आखिरी मजलिस है जो दोबारा शायद कभी नहीं आएगी। न इससे पहले ये मजलिस उनकी जिंदगी में आ सकती है और न आइंदा आएगी।
آئندہ اگر آئے گی تو وہ ان کا ختم بخاری نہیں، وہ دوسرے طلبہ کا ختم بخاری ہوگا جس میں یہ شریک ہوں گے. اس لیے آپ کی زندگی کا بہت ہی انوکھا اور بہت یادگار لمحہ ہے کہ جب آپ اس ختم بخاری کے مجلس میں اللہ کے فضل و احسان سے شریک ہیں. اپنی طرح طرح کی کمیوں، کوتاہیوں، خامیوں اور عیوب کو سامنے رکھ کر کے ہم سب کو کھل کر کے یہ کہنا چاہیے کہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے دونوں اس نعمت کے حقدار نہیں تھے اپنی کمیوں کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اگر پڑھانے والے کو بھی یہ توفیق عطا فرمائی اور پڑھنے والوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی تو بے انتہا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وما بكم من نعمة فمن الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم قليل من عبادي الشكور فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إن الإنسان لربه لكنود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہم کو بہت اللہ کے بارگاہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پڑھانے والے اساتذہ کرام کو بھی اور پڑھنے والے آپ طلباء کو جو اب کچھ دنوں بعد طالب علم نہیں، کچھ دنوں بعد انشاءاللہ آپ کا شمار اس طبقے کے ساتھ ہوگا جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ امیدیں وابستہ تھی کہ جب میری امت بے دینی کی طرف جا رہی ہوگی اس وقت میرے دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام جو طبقہ کرے گا ان کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوں گی. اللہ نے آپ کو اسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے منتخب کروایا. اگر آپ سوچیں گے کہ جب ہم پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں پہنچے تھے اور ابتدائی تعلیم شروع کی تھی، ہو سکتا ہے اس 8 سال کے عرصے میں کہیں شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتے، کہیں نفس کے دھوکوں کا شکار ہو جاتے، کہیں ایسی مشکل حالات سامنے آ جاتے جس کے نتیجے میں آپ کی پڑھائی کا سلسلہ نہیں رک جاتا اور آپ کسی اور راستے پر چل پڑے ہوتے. لیکن اللہ نے ہر مرحلے پر آنے والی رکاوٹوں سے بچایا، نفس کے حملوں سے بچایا، شیطان کے بہکانے سے بچایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس منزل تک پہنچے. بہت زیادہ شکر کے جذبات دل میں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ شکر کے کلمات زبان پر ہونے چاہیے تاکہ بار بار صلاۃ و شکرانہ پڑھیں اور اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں. ختم بخاری کا یہ مقدس عمل در حقیقت ان ہمارے اساتذہ کا کام ہے جنہوں نے پورے سال بخاری شریف پڑھائی. اگر ایک ہی استاد نے پڑھائی ہے جلد اول جلد ثانی تو انہیں کا حق ہے، اور اگر 2 اساتذہ کرام نے بخاری شریف پڑھائی جلد اول جلد ثانی تو دونوں آپس میں طے کر کے وہ ایک منتخب ہوتے اور وہی ختم بخاری کا اہتمام کرتے. لیکن ان دوستوں نے یا ان عزیزوں نے یا ان پیاروں نے یا ان ہمارے ہم پلہ بہت سارے اعتبار سے اور بلند مرتبہ بہت سارے اعتبار سے ان رفیقوں نے مجھے بار بار اصرار کے ساتھ حکم فرمایا کہ ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا. ورنہ سعادت مندی یہ تھی کہ جنہوں نے پورے سال کتاب پڑھائی وہی ختم بخاری بھی کراتے اور ہم بھی اس مجلس میں شامل رہتے ہیں. برکتیں سننے والوں کو بھی ملتی ہیں، شریک ہونے والوں کو ملتی ہیں. تو محض ان کی اصرار کی بنیاد پر اب اس درس بخاری کے آخری سبق میں میری شرکت ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جن نحوستوں کے اور جن سزاؤں کے ہم مستحق ہیں اللہ نے آج تک بھی محفوظ نہ فرمایا اپنی سزاؤں سے اور آئندہ بھی محفوظ فرمائے. اور اللہ جل شانہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے اور خاص طور پر ان طلباء کے لیے جن طلباء کے لیے یہ مجلس اصل میں منعقد ہوئی ہے اور جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ مستقبل میں دین کے داعی اور محافظ بنیں گے، جس کی قیمتی نصیحتیں ابھی آپ سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ شامل آپ کا مقدر ویسا بنائے، وہ توفیق عطا فرمائے، وہ وسائل عطا فرمائے اور راہ حق کی استقامت اور آئندہ مستقبل میں داعی دین میں بنائے، محافظ دین میں بنائے، محقق دین میں بنائے، شارح دین میں بنائے.
اور دین کے مختلف میدانوں میں خدمات کی۔ بخاری شریف کے اس آخری سبق میں جو مباحث بیان کیے جاتے ہیں یا کیے جانے چاہیے، بعض ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ بہت ہی اونچے درجے کے عالمانہ مضامین بیان فرماتے ہیں، اور بعض ہمارے بزرگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس درس کو وہ مصلحانہ اور مرشدانہ درس بناتے ہیں تاکہ وہ اصلاح بن جائے پڑھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ دونوں طرح کا مزاج ہے، اور بعض دفعہ مجمع کی رعایت کرتے ہوئے کچھ علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، کچھ اصلاحی گفتگو بھی ہوتی ہے، اور بعض ہمارے اکابر جو ہیں مجمع کی رعایت کرتے ہوئے خالص اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض ہمارے اکابر جو ہیں وہ علمی گفتگو اور بہت ہی اونچے درجے کی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دراصل موقوف ہے بولنے والے کے علم پر اور ان کی نظر پر، اور مجلس میں شامل ہونے والے جو شرکا ہوتے ہیں ان کے حالات پر۔ بہرحال اس وقت جو مختصر سا ٹائم ہمارے پاس ہے، اس مختصر کے وقت میں انشاءاللہ جو مفید مباحث اس مجمع کے مناسب حال ہوں گے بس انہی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اعظام اور مجلس میں شریک ہونے والے دینی بھائیوں، اللہ نے اس دنیا میں دو نظام جاری فرمائے۔ ایک نظام کو کہتے ہیں نظام تقویم، اور ایک نظام کو کہتے ہیں نظام تشریع۔ نظام تقویم کو کہتے ہیں تقویمیات، اور تشریع کو کہتے ہیں تشریعیات۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی تخلیق کی، کائنات کے تخلیق میں تمام وہ چیزیں پیدا کی جن کی ضرورت تھی، اور کائنات کی تخلیق، مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کی، اور اس انسان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، جس کا انسان کو علم نہیں تھا، وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر دی۔ ہوا، پانی، غذائیں، مناسب موسم، رات، دن، انرجی، طاقت، اناج، پھل، موسم، جڑی بوٹیاں، دوائیاں پیدا ہونے کے لیے غرض وہ تمام چیزیں جو کائنات میں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ دراصل انسان کی زندگی کو راحت پہنچانے اور انسان کی زندگی کے تمام ضروریات پورا کرنے کا نظام ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے کہ انسان کے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں پیدا کر چکے ہیں مخلوقات کی، بلکہ ہر مخلوق کے اندر بے شمار چیزیں وہ ہیں جس کی انسان کے جسم کو ضرورت ہے۔ علم تشریح الاعضاء قدیم علم طب میں پڑھا جاتا ہے، یا آج کے زمانے میں میڈیکل کالجوں میں جو علم انیٹمی پڑھایا جاتا ہے، انیٹمی، ان تمام اس کو پڑھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے جسم کا کون سا حصہ کیسے کام کرتا ہے اور کس حصے کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ مختصراً مثلا انسان کے جسم کو قسم قسم کے وٹامن کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، میگنیشیم کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، زنک چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے، اور اللہ نے تمام چیزوں میں یہ مہیا کی ہے۔ کچھ غذاؤں میں آئرن ہے، کچھ میں کیلشیم ہے، کچھ میں پوٹاشیم ہے، کچھ میں ایک چیز ہے، کچھ میں دوسری چیز ہے، دھوپ کے اندر الگ وٹامن ہے، پانی کے اندر الگ خصوصیات ہے، غذاؤں کے اندر الگ خصوصیات، یہ تمام دراصل انسان کی ضرورتیں پورا کرنے کا الہی نظام ہے، خداوند تعالیٰ شانہ کا نظام ہے۔ انسان کے جسم کا اندر جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں اللہ نے مہیا کی ہیں، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، سوچنے کے لیے دماغ، نیند کا سسٹم، کھانے کا چبانے کا سسٹم، اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ وغیرہ سینکڑوں سسٹم ہے کسی انسان کی جسم میں ہر وقت کام کرتا ہے۔ مجھے ایک بڑے ڈاکٹر نے بتایا تھا، مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مفتی صاحب مرنا عجیب نہیں ہے، جینا عجیب ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسے جینا عجیب ہے؟ کہنے لگے مرنے کے معنی یہ ہے سسٹم بیٹھ گیا، انسان مر گیا، اللہ کا فیصلہ ہے انسان کی روح نکل گئی، مر گیا۔ جینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے سسٹم کام کر رہے ہیں اور سارے سسٹم کام کر رہے ہیں تب آپ ہی جیے۔ مرنے کے لیے تو سسٹم بیٹھ جائے گا، ختم ہو گیا، لیکن جینے کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے تب۔ اب اس کے بعد انہوں نے تفصیل سنانی شروع کی۔ یہ تمام نظام تقویم ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ دوسرا نظام شروع کیا، اس کو کہتے ہیں نظام تشریع۔ کہ انسانوں جیسے میں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے تمام سورسز پیدا کیے، تمام وسائل تمہارے مہیا کیے، جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ ساری چیزیں تمہارے مانگے بغیر تمہاری میں نے مہیا کر دی ہیں،
جو تم جانتے بھی نہیں تھے اور ان کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی، وہ ساری تمہاری میں نے مہیا کر دی. جب خالق میں ہوں، جب رازق میں ہوں، جب متصرف میں ہوں، جب کائنات چلانے والا میں ہوں، اور تمہاری جسم کی تمام اندرونی بیرونی ضرورتیں پورا کرنے والا میں ہوں، تو حکم بھی میرا ہی چاہیے. الا لہ الخلق والامر، جس نے تخلیق کی فیصلہ اسی کا چاہیے. یہ جو امر ہے، یہ امر دراصل نظام تشریع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شاہ نے جیسے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تمام دنیاوی ضروریات مہیا کر دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے زندگی گزارنے کے لیے نظام مقرر فرمایا. اس نظام کو کہتے ہیں نظام تشریع. پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے. تو آدم علیہ السلام سے انسانوں کی تخلیق کا کام آغاز شروع ہوا، اور آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے انہی کے ذات سے نظام تشریع بھی شروع ہوا. پیدا بھی اللہ ہی نے کیا، حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا. اور یہ انسان کی عقل کا ٹھیک مطابق ہے کہ جناب جس نے مکان بنایا وہی طے کرے گا کیسے بنا ہوگا. جس نے زمین کا پلاٹ خریدا وہی طے کرے گا زمین کے پلاٹ کا کیا کرے گا. جس نے کپڑا خریدا وہی طے کرے گا کہ مجھے اس کپڑے کا کیا بنانا ہے. جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی پہ طے کرے گا پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے. جس نے سونا خریدا وہی طے کرے گا سونے کا کیا بنایا جائے گا. غرض یہ کہ جیسے انسان جو چیز مہیا کرتا ہے اسی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کہاں کرنا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ہی کو حق ہے پیدا کرنے کا کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اب انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے اسی کو کہتے ہیں نظام تشریع، شریعت سازی. اور شریعت میں کیا ہوتا ہے، تمہیں یہ چیزیں انجام دینی ہے اور ان تمام چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے. شریعت نام ہے اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ اور اللہ کے نبی کے لازم کردہ چیزوں پر عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے نبی کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو شریعت اور وہیں سے چلی جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا. یہ شریعت جب وہاں سے چلی، ہر زمانے کے لیے ایک نبی آتا گیا کہ کچھ نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی، کچھ نبیوں کو کتابوں کے بغیر بھیجا اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ تمہیں عطا کی جا رہی ہے، لیکن تم سے پہلے فلانا نبی آیا ہے، اس نبی پر ہم نے جو دین نازل کیا تمہیں اسی دین کو لوگوں کو سنانا ہے، اسی دین کی تشریح کرنی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی تعداد زیادہ ہے بمقابلے رسولوں کے. رسول اس ذات کو کہتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی اور نیا دین بھی عطا کیا گیا، نئی شریعت عطا کی گئی. دین سے مراد اصول دین نہیں، اصول دین تمام نبیوں کی ایک ہی ہے. اصول دین میں توحید، رسالت، آخرت، یہ اصول دین ہے، یہ ہر نبی کے ایک ہی ہوتے تھے. لیکن شریعت کے احکام الگ الگ ہو سکتے تھے. ایک نبی کے دور میں ایک چیز حلال تھی، اگلے نبی کے دور میں کوئی چیز حرام ہوگی. اگر ایک نبی کے دور میں عبادت کا ایک نہج تھا، دوسرے اگلے نبی کے دور میں عبادت کا کوئی دوسرا نہج ہو سکتا ہے، مگر ان تمام میں شرک سے نفی ہوگی. کسی نبی کے دور میں کسی نبی کے دین میں شرک کی اجازت نہیں ہو سکتی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر نبی کے دین میں کامن مشترکہ ہیں. توحید، شرک کا رد، رسالت، خدائی کے نفی، آخرت اور آخرت کا تصور. اب جب ہر نبی ہر علاقے میں آتا گیا اور وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اتنے عرصے تک اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے گئے، یہاں تک کہ پھر اخیر میں اللہ کا فیصلہ ہوا اب اس پوری کائنات کے لیے کسی ایک نبی کو بھیجنا ہے. وہ نبی سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مرہ. آپ آخری نبی، پورے عالم کے لیے نبی، قیامت تک کے لیے نبی، پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والے. آپ کے آنے کے بعد اب ہم کوئی دین اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی دین اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اعلان ہو گیا ان کا دین عند اللہ اسلام. اب صرف دنیا میں دین اگر تو دین اسلام ہوگا. اعلان ہو گیا ورنہ جب تک غیر اسلام دین فلا یقبل امین، اور اب اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر کیا ہو تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ شانہ نے. حتیٰ کہ اگر کوئی نبی واپس آ جائے دنیا میں، اس نبی کو بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کرنا ہوگا. انہی کے دین کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہوگی. جیسا کہ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے ایک ہی راستہ تو میری اتباع کرتے. جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شاہ نے خاتم النبیین بنایا، قیامت تک کے لیے نبی بنایا، تو لازماً آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جانا چاہیے تھا. پچھلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتابیں محفوظ نہیں رہی اور آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب محفوظ ہے. پچھلے نبیوں نے جو کچھ فرمایا
جو کچھ کیا وہ اس کا کہیں کوئی حساب نہیں ہے، کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو اللہ نے محفوظ کرانے کا پورا انتظام کیا۔ جو دین اللہ کے نبی پر نازل ہوا اگر وہ الفاظ کے ساتھ نازل ہوا تو وہ قرآن کریم ہے، وہ بھی محفوظ، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا یا جس میں اثر سے کوئی کام انجام دیا وہ بھی دین ہے، اس کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام کیا گیا۔ پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کی ایک بات بھی محفوظ نہیں، اور پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی کا ایک عمل بھی محفوظ نہیں، حالانکہ سارے اللہ کے نبی تھے، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ چنانچہ اپنے حدیثوں میں بے شمار حدیثیں ایسی پڑھی ہوں گی جن حدیثوں پر کوئی عمل نہیں کرتا، وہ عمل کی چیز ہی نہیں، لیکن حدیثوں میں لکھی جائے گی، حدیثیں وہ ہیں، وہ حدیث کے نام پر پڑھی بھی جائے گی، بیان بھی ہوگی، لیکن عمل کرنے کی چیز ہی نہیں۔ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا درمیان پورے سال میں کہ یہ حدیث ہے مگر عمل کرنے کی چیزیں نہیں اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کے جتنے حالات ہیں وہ سارے حدیث ہیں، مگر ہم اس کو عمل کیسے کریں گے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مصافحہ کیا، میں نے برف سے ڈھکا ٹھنڈا ہاتھ اور ریشم سے زیادہ نرم ملائم ہاتھ میں نے آپ کا دیکھا۔ اب ظاہر اس پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو یہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، مگر حدیث موجود ہے۔ یا اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو آدھی رات کے وقت جب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور اسی وقت آپ غسل کر کے تشریف لائے، اور جب مسجد میں داخل ہو گئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جب مسجد میں قدم مبارک رکھا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ایسے کیا، یہ اور ایسے کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا آپ کے سر مبارک کے کنارے سے گزرتے ہوئے آپ کے کانوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے پیچھے چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے معنی تھوڑا ہے کہ آج ہمارے امام صاحب کو اس پر عمل کرنا ہوگا، نہیں، لیکن حدیث ہے، حدیث بیان ہوگی۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امامہ جو آپ کی نواسی تھی اس کو کمر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اسی حال میں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آج ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک ایک بیٹی کو یا نواسی کو کمر پر لٹکائیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ بے شمار حدیث ہے وہ ہے جو عمل کرنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کردہ حدیث ہے اسے وہ محفوظ ہے، بیان ہوگی، سندوں کے ساتھ بیان ہوگی، اور یہ صرف محمد رسول اللہ کے اس پر بھی بحث ہوگی کہ آپ کا مبارک ناخن کیسا تھا، اس پر بھی حدیثیں نقل کی جائیں گی کہ آپ کی داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے، اس پر بھی حدیثیں ہیں کہ آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو حضور کی ذات اقدس کے آپ کے اقوال ہوں، آپ کے افعال ہوں، اور آپ کے حرکات و سکن، حتیٰ کہ آپ نے نماز کے دوران نہاتا کہ آپ نے نیند کے دوران کھراٹا لیا، اس کو بھی حدیث میں بتایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سمیعت خطیتہ او خطیتہ، میں نے حضور نبی علیہ السلام کو فلاں موقع پر آرام کرتے ہوئے دیکھا، جب رات گزاری تھی عبداللہ بن عباس نے حضور کے میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ نے جب تہجد کی نماز کے بعد جب آپ نے آرام کیا اور آرام میں آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، یہاں تک کہ کھراٹے بھی لیے، پھر اٹھ گئے، پھر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے، تو عبداللہ بن عباس بڑے اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا کھراٹا بھی سنا، سمیعت خطیتہ۔ اب اس کے معنی تو نہیں ہے کہ ہم لیٹیں گے اور جان بوجھ کر کراٹے لیں گے، نہیں بھی آ رہے ہوں گے تب بھی کراٹے لیں گے، عمل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بھی محفوظ، جو کیا وہ بھی محفوظ، آپ کے جسم اثر سے جو حرکات صادر ہوئیں اختیاراً یا غیر اختیاراً وہ بھی حدیث، آپ نے نیند کی حالت میں کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث، بیداری میں کوئی عمل کیا وہ بھی حدیث۔ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت او تقریر فی حالت الیقظہ و فی حالت النوم اختیاری کان او غیر اختیاری، تمام یہ حدیث۔ لیکن فقہاء کرام جب حدیث کی تعریف کرتے ہیں تو اتنی تفصیلی تعریف نہیں کرتے، کیونکہ فقہاء کرام جب حدیث کی تعریف کریں گے تو ان کا مقصد ہوتا ہے حدیث کی وہ تعریف کرنا جو استنباط احکام کی بنیاد بن سکے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ افعال، وہ اعمال جو نیند میں صادر ہو یا غیر اختیاری طور پر صادر ہوں، وہ چونکہ باخد شریعت نہیں بن سکتے، اس لیے تعریف میں ان کے یہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے وہ حدیث، جو آپ نے اعمال کیے وہ بھی حدیث۔ حدیث پڑھنے والے پورے سال گویا اس ماحول میں رہتے ہیں، ان کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا کیا، افعال رسول اور اقوال رسول
یا وہ سنیں گے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا، یا کہیں گے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا۔ صحابہ یا تو حضور کا عمل بیان کرتے ہیں اور یا پھر حضور کا قول بیان کرتے ہیں، ویا بالفاظ دیگر مجلس رسول معنوی طور پر قائم، اور وہاں پڑھانے والا اور پڑھنے والے جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، وہ تمام کے تمام یا اقوال رسول ہیں یا افعال رسول ہیں اور یا تقریرات رسول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے مبارک زمانے میں حدیث لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، مختلف صحابہ کرام نے صحیفے تیار کیے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کا مشہور کتاب الصحیفۃ الصادقہ، دوسرے حضرات نے کتاب الصدقہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر کے دفتر، غرض یہ کہ جابر بن عبداللہ کا صحیفہ، انس بن مالک کا صحیفہ، اسی طرح سے ابو شاہ نے جب درخواست کی تھی یا رسول اللہ مجھے صحیفہ لکھ کر کے دے دیا جائے، یہ جو کچھ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، غرض ہے کہ حدیث لکھنے کا سلسلہ حضور کے زمانے میں شروع ہوا۔ پھر اگلا دور ہے تو اور زیادہ، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باقاعدہ تدوین حدیث کا حکم دیا، جس کو آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہر دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ گیا جو تیسری صدی ہجری کے محدث ہیں۔ دوسری صدی ختم ہو رہی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا 194 میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 200 کے بعد تیسری صدی شروع ہو گئی۔ تو تیسری صدی میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ تعالیٰ شاہ نے امت کو عطا فرمایا۔ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جیسے دیگر اس زمانے کے اور اس سے پہلے محدثین نے کتابیں لکھی تھی، اس سے پہلے بے شمار کتابیں لکھی گئی تھی، موطا امام مالک لکھی گئی تھی، جامع معمر ابن راشد لکھی گئی تھی، مسند امام اعظم اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی، اسی طرح سے ابواب شابی اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی، غرض مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کتب کثیرہ اس سے پہلے لکھی جا چکی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حدیث کی یہ کتاب لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کتاب کو بے انتہا مقبولیت عطا فرمائی، اور مقبولیت کی وجوہات متعدد ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا اہتمام امام بخاری نے کیا ایسا اہتمام اور کسی نے نہیں کیا۔ مثلا کسی محدث نے حدیث لکھنے سے پہلے باقاعدہ استخارہ نہیں کیا، غسل کر کے دو رکعت نمازیں نہیں پڑھی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب لکھی، یہ والی کتاب، اس کے علاوہ جو اردو کی دوسری کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے کے لیے ایسا اہتمام نہیں کیا۔ اگرچہ اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ الکبیر مدینہ منورہ میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی اور 16 سال کی عمر تھی۔ انوکھا واقعہ ہے کہ چاند کے واقعے میں بیٹھ کر کے وہ حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کتاب جب لکھی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے ممتاز ہے، اس کتاب لکھنے کا انہیں اہتمام کیا کیا؟ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غور کرتے، غسل فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر جب اطمینان ہو جاتا، انشراح ہو جاتا، اس کے بعد وہ حدیث کو نقل کرتے، اور اس طرح سے 16 سال لگ گئے اس کتاب کے مرتب کرنے میں، تیار کرنے میں، اور اس کے بعد پھر امام بخاری نے خود ہزاروں انسانوں کو یہ کتاب پڑھائی، ہزاروں ان کے شاگرد ہوئے جن کو باقاعدہ یہ کتاب انہوں نے خود پڑھائی ہے۔ تو گویا لکھنے میں بھی عجیب اہتمام فرمایا، اور آگے پھر اس کتاب کے پڑھانے میں بھی بڑا اہتمام فرمایا۔ کتاب کا نام حضرت نے کیا رکھا؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ و ایامہ۔ حضرت خود بیان فرماتے ہیں 1 لاکھ صحیح حدیثیں مجھے زبان یاد ہے، اور 2 لاکھ حدیثیں وہ ہیں جن میں کلام بھی پایا گیا، اور 1 لاکھ صحیح احادیث پر میں نے یہ کتابیں منتخب کی، یہ احادیث جمع کی ہیں مقررات کے ساتھ۔ یہ 9000 کچھ حدیثیں ہیں، اور حد مقررات کے بعد یہ 7000 اور اس میں حدیث میں احادیث مرفوعہ بھی ہیں، احادیث معلقہ بھی ہیں، متابعات بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، اور اقوال صحابہ بھی ہیں، اقوال تابعین بھی ہیں، اقوال فقہا بھی ہیں، خود ان کی ذاتی رائے بھی ہیں۔ ان تمام کا مجموعہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو یہ جو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے جو آپ نے اپنے اساتذہ سے شاید ضرور سنا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو مقصد کیا تھا؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ انہیں حدیثیں جمع کی، بس انہیں صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا، یقیناً یہ مقصد تھا، مگر اتنا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعدد اہم ترین مقاصد تھے۔ اور مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد امام بخاری کا یہ تھا کہ وہ اپنا فقہ بیان کرنا چاہتے تھے، اپنے مسائل بیان کرنا چاہتے تھے کہ میں جو مسائل سمجھا ہوں وہ مسائل میں بیان کروں گا، بغیر کروں گا اسی کے ضمن میں،
اسے ترجمۃ الباب جو ہوتا ہے وہ دراصل امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث سے اس عنوان کی توضیح ہوتی ہے، اس عنوان میں پائے جانے والے دعوے کی وجہ بیان کی جاتی ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، اس میں متعدد مقاصد ہیں۔ اور اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب جو لکھی ہے وہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ نے لکھی ہے، الابواب والتراجم، اور لام الدراری کی جو شرح حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے درسن بیان فرمائی تھی، اس کا جو مقدمہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، ایسا بے نظیر مقدمہ امام بخاری کی کتاب کا کسی نے بھی نہیں لکھا۔ حالانکہ امام بخاری کی شرح، بخاری شریف کی شرح کرنے والے علامہ ابن بطال، علامہ ابن منیر، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ کرمانی، علامہ قسطلانی، علامہ عینی وغیرہ بے شمار اکابرین امت و شارحین حدیث ہیں، مگر تمام بحثوں کو جمع کیا حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ نے لام الدراری کے مقدمے میں۔ تراجم ابواب پر اتنی تفصیلی بحث اور کسی نے نہیں کی، مقاصد بخاری کی تفصیلی بحث اتنے اور کسی نے نہیں کی، نہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی بحثیں کی، نہ علامہ عینی نے اتنی لمبی بحثیں کی۔ در حقیقت حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے محنت شاقہ کر کے تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ جو مقدمہ مرتب کیا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے تراجم منعقد کرنے کے مقاصد کیا کیا ہیں، اور وہ کثیر ہیں۔ بہرحال امام بخاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بیان کرنا، پھر لاتے ہیں حدیث، کبھی تعارض دور کرنا، پھر لاتے ہیں حدیث، اور کبھی مقصد ہوتا ہے کسی کی نفی کرنا اور لاتے ہیں حدیث، اور اسی وجہ سے ایک ایک حدیث بار بار لاتے ہیں۔ چلو جب آج حدیثیں 20 مرتبہ میں نقل کی، اس میں سندیں بھی بدل دیتے ہیں، کبھی متن بدل جاتا ہے، کبھی ترجمۃ الباب بدل جاتا ہے، نیچے سند وہی ہوتی ہے، وہی حدیث ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ بحثیں ہیں کہ جن کا تعلق بخاری کی کتاب کے ساتھ، اس لیے بخاری کو تمام غوامض کے ساتھ سمجھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بخاری کے مزمرات، بخاری کے امتیازات، بخاری کے اوصاف سمجھ میں آتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقام عالی اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ امام بخاری چونکہ خود مجتہد تھے، اور ایک رائے کے مطابق وہ مجتہد تھے، مقلد تھے، اور مقلد کن کے تھے؟ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد، کیونکہ امام بخاری کے ایک استاد حمیدی اور متعدد اساس شافعی تھے، لہذا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ شافعی تھے، لیکن صرف استاد کے شافعی ہونے سے اگر کسی کا مسلک متعین ہوگا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی اساتذہ حنفی ہیں، جس میں بقی ابن ابراہیم خالص حنفی ہے، ابو عاصم نفیل خالص حنفی ہے، اور امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی، بلکہ امام بخاری نے جو 23 ثلاثی حدیثیں نقل کی ہے ان میں سے زیادہ تر حدیثیں جو ہیں وہ حنفی علماء سے لی ہیں۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یا تو ہے مجتہد اور یا ہے مقلد۔ اگر وہ مجتہد ہیں تو خود اجتہاد کرتے ہیں، اور ان کا اجتہاد جو ہے ان کے تراجم الباب سے سمجھ میں آتا ہے، اور اگر وہ مقلد ہیں تو مقلد میں کبھی امام مالک کے مسلک کے مطابق ان کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، کبھی امام شافعی کے رائے کے مطابق، کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رائے کے مطابق۔ ہم نے بخاری شریف کو پڑھا تو بار بار دیکھا اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام مالک کے ساتھ ہیں، اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتہاد ٹھیک وہی ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس مسئلے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ چاروں اماموں سے الگ رائے رکھتے ہیں کیونکہ وہ مجتہد تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب کا آغاز کرنا چاہا تو بالکل انوکھا آغاز کا کتاب الوحی سے، اور یہ اور کسی کا آغاز نہیں، اور جب کتاب کا ختم کرنا چاہا تو بہت سوچا ہوگا، اور ذہانت کی بنا پر ہو سکتا ہے زیادہ نہ سوچا ہو، فوراً فیصلہ کر لیا کہ مجھے اختتام کہاں پر کرنا ہے، اور یہ جو اختتام انہوں نے کیا ہے ایسا اختتام کسی محدث نے نہیں کیا۔ کیا اختتام کیا؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی کے بعد اگلی زندگی آنے والی ہے، اور یہ ساری زندگی دراصل اگلی زندگی کی تیاری ہے۔ اس زندگی میں جو کچھ تم کرو گے یہ سارا محفوظ ہو رہا ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ کرو گے اس کا انعام تمہیں اگلی زندگی میں ملے گا۔ اگلی زندگی میں تم وہی پاؤ گے اس زندگی میں تم نے کیا ہوگا۔ اس اگلی زندگی کا تعارف کرانے کے لیے انہوں نے آخری حدیث نقل فرمائی، کیونکہ حدیث بھی ختم ہوگی، پیغام بھی مل جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ بس اب تو اختتام اسی پر ہوگا، اور یہی پیغام دینا کہ اس زندگی کو تم ذریعہ بناؤ اگلی زندگی کے کامیابی کا۔ لہٰذا ایک ایسا باب قائم کیا جس باب کو قائم کرنے میں ان کو بتانا یہ ہے، اے انسانوں تم سمجھو یہ کہ تمہارے جسم کی ایک ایک حرکت محفوظ ہو رہی ہے، تمہارے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، تمہارے جسم سے نکلنے والا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے،
نیکی کا عمل ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، برائی کا عمل خدا نہ خواستہ وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے، اور آخر میں تمہیں اسی کے نتیجے میں انعام بھی ملے گا، سزا بھی لگے گا۔ ایسا حسن اختتام کسی نے نہیں کیا جیسے حسن آغاز کیا امام بخاری نے اپنی کتاب کا، ایسا حسن اختتام اور کسی نے نہیں کیا۔ ہر زمانے میں لوگ اسلام پر اعتراضات کرنے والے پائے گئے اور اسلام کے عقائد کے متعلق عقلی طور پر سوالات اٹھانے والے پائے گئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں تھے اس زمانے کا بڑا مشہور اور ذہین طبقہ تھا جن کو کہتے تھے معتزلہ۔ وہ یہ کہا کرتے ان کے بہت سارے عقائد دین حق سے انحراف کے عقائد تھے، یعنی وہ سچے نہیں تھے۔ چنانچہ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں تو آتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں عقل میں آتا؟ کہتا ہے اعمال جو ہیں وہ انسان کے جسم سے صادر ہو کے ختم ہو گئے۔ یعنی مثلا انسان نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے پر کوئی مادی چیز وجود میں نہیں آئی۔ انسان نے روزہ رکھا، کوئی مادی چیز وجود میں نہیں آئی۔ انسان نے صدقہ دیا، دینے والے نے دیا، لینے والے نے صدقہ لیا، استعمال کیا، ختم ہو گیا۔ اب کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن ترازو میں توڑی جائے گی؟ ترازو میں توڑنے کے لیے ضروری ہے کسی چیز کا پیکر محسوس ہونا، کسی چیز کا مادی ہونا، تاکہ ترازو کے پلڑے میں ایک چیز رکھی جائے، ترازو کے پلڑے میں دوسری چیز رکھی جائے۔ ترازو کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کوئی چیز وجود میں آنی چاہیے، اور عمل جو ہے وہ وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان نے سبحان اللہ کہا تو یہ آواز فضا میں تحلیل ہو گئی۔ انسان نے مثلا تلاوت کی، یہ تلاوت جو ہے وہ فضا میں ختم ہو گئی۔ انسان نے مثلا سجدہ کیا، سجدہ ایک عمل ہے، ایک حرکت ہے، جو نہیں انسان اٹھ گیا تو یہ حرکت وجود میں کہیں نہیں آئے گی، تو قیامت کے دن کیا بولے؟ انسان نے روزہ رکھا، اب شام کو جب افطار کیا تو وجود میں کیا آئے گا جو ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تھا انہیں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اعمال نہیں توڑے جائیں گے۔ اور ان آیتوں کا جواب کیا ہوگا؟ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا، اور ایک آیت نہیں ہے، وہ تو دسیوں آیتیں ہیں جن آیتوں سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان تمام آیتوں کا مطلب ہے عدل ہوگا، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے، ظلم نہیں فرمائیں گے۔ یعنی اس تمام کو کلام مجازی وہ مانتے تھے، لفظ ایک بولا جاتا ہے معنی دوسرے لی جاتے ہیں، اور ایسا قرآن کریم میں بھی ہے کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ شاہ نے کوئی لفظ استعمال فرمایا اور اس کے معنی مجازی بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ اعمی کے مراد اندھوں کا نابینا نہیں ہے، بلکہ اعمی سے مراد ہے ہدایت سے محروم۔ فہو فی الآخرۃ اعمی، اعمی سے مراد وہاں اللہ کے رحمت سے محروم۔ تب اعمی کے لفظی معنی نہیں، اعمی کی مجازی معنی لیے جا رہے ہیں اس آیت میں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض سے مراد کفر یا شرک یا نفاق یا شک، اور یہ سارے کے سارے مجازی معنی ہیں۔ تو جیسے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کے مجازی معنی ہے، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ان آیات، جن آیات میں اللہ تعالیٰ شاہ اعمال کے وزن کی بات کہی ہے، ان آیات کے مجازی معنی مراد دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں اہل حق کی طرف سے جو جوابات دیے جاتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اخیر میں ایک طرف سے ان کا رد کیا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، تب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کا وزن ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، کیسے وزن ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں۔ اس وقت تو جواب یہ تھا امام بخاری صاحب کا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے، اب تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے اور ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے جو فرمایا وہ ہمیں ماننا ہوگا۔ اور ٹھیک اسی طرح سے جیسے آج کے زمانے میں بے شمار لوگ عقلی سوالات کرتے ہیں، ریزن ڈھونڈتے ہیں، فلسفی ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بہت سارے اچھے ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ جناب اس کی پہلے لاجک ہمیں معلوم ہونی چاہیے، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم، اللہ کے حکم اور نبی کے حکم، چاہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا کسی چیز سے روکا گیا ہو، جب انسان کہے گا پہلے لاجک، پہلے ریزننگ، پہلے وجہ معلوم ہونے چاہیے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اللہ نے یہ چیز لازم کیوں کی، اس کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے، اللہ نے یہ چیز حرام کی، اس کا نقصان کیا ہے یہ پہلے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ یہ سوال ایمان والے سوال نہیں ہے۔ ایمان والا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہم کر کے اس کو ماننا ہے۔ آمنا بما جاء به النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ انما المؤمنون اذا، مومنین وہ ہے کہ ان کے سامنے جب کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے سمعنا واطعنا، کہ ہمارے سامنے ہوگا ایمان یہ، اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، تو ایمان بنے گا ہی نہیں۔ قیامت کے دن سارے دیکھیں گے
فرعون نے کہا تھا یا اللہ میں نے مان لیا، اللہ نے فرمایا اب کیا مانو گے، اب تو مجھے دیکھ لیا تم نے، آنا وقت ایسا ہی تھا، پہلے خدا ہمیں دکھائیے پھر ہم مانیں گے، جناب جب دکھائیں گے پھر مانیں گے، وہ تو ایمان ہے ہی نہیں، اللہ تو ایمان چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نظر نہ آنے والے اللہ کو اللہ کے کہنے پر، نظر نہ آنے والے اللہ کو نبی کے کہنے پر ماننا تب ہے ایمان، قیامت کے دن سارے دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس کو بڑا ایمان مانا جائے گا۔ تو یہ جو آج کے زمانے میں سوالات آتے ہیں کیا صاحب، عقلی سوال، سائنس نہیں مانتی اس کو، عقل نہیں مانتی اس کو، عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، معراج سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسی اتنا لمبا سفر رات بھر میں کیسے ہو سکے گا، عقل نہیں مانتی ہے کہ ہاتھوں سے پانی کیسے نکلے گا، تو معجزات کو عقل نہیں مانتی، اسی طرح سے بات احکام سمجھ میں نہیں آتے، ایمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے مانیں، کیونکہ جس ذات نے یہ حکم دیا ہے اس ذات کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرتی ہے۔ ہر زمانے میں لوگ اپنے سوالات کرتے رہے ہیں، اس زمانے میں معتزلہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے، جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ، ان میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہے، وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ ریزننگ کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے، یہ سائنسی تحقیقات کے خلاف ہے، یہ تھیوریز کے خلاف ہے۔ جواب یہ ہے کس چیز کے خلاف ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے اگر اللہ کا حکم یہ ہے آنکھ بند کر کے ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے آنکھ بند کر کے ماننا ہے، اگر اللہ کسی چیز کا حکم دیا اور وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آگے، اور ایسا ہوتا بھی بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اگلے زمانے میں جب تحقیقات ہوئی ان تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ یہ چیز حرام اللہ نے کیوں کی تھی، مثلا خون پینا حرام کر دیا گیا، اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، آج چونکہ طبی تحقیقات اپنی بلندی کو پہنچ گئے، آج انسان آرام کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ان سے خون انسان کے نظام ہضم کے لیے کتنا مضر ہے۔ میاں بیوی کو تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اور اجازت ہے ہر وقت تعلقات قائم کریں، اپنی نجی ضرورت جب چاہیں تب پورا کر سکتے ہیں، اس میں نہ دن کی قید ہے نہ رات کی قید ہے نہ کوئی پابندی ہے، لیکن جو ہی خواتین مخصوص عذر کے ایام میں گزرتی ہیں اللہ کی سختی کے ساتھ منع کرتا ہے خبردار نزدیک مت جاؤ، اللہ کے نبی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں خبردار نزدیک مت جاؤ۔ سختی کے ساتھ منع کرنے کی وجہ جس اللہ نے یہ دو میاں بیوی کو اپنے تعلقات قائم کرنے کی کھلی اجازت دی تھی اور کوئی پابندی نہیں تھی نہ دن کی نہ رات کی، وہی اللہ اور وہی نبی سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم نہ کریں۔ اس زمانے میں سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آج جو تحقیقات سے بات ہے کہ ایام حیض میں جب تعلقات قائم کیے جاتے ہیں تو شوہر کو بیوی کو کن کن بیماریوں کا شدید ترین خطرہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں فرمایا ختم کرو، اس وقت صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا کہ وجہ بتائیے، نہ وہ سوال کرتے تھے، آج طبی تحقیقات بتا رہی ہیں کہ ختم کرنے کے فائدے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا کرنے کا حکم دیا مٹی سے اور پانی سے، اس وقت نہ سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے کیونکہ وہ صحابہ تھے اور ان کا کام تھا سننا اور ماننا۔ آج تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ استنجا کرنے کے فائدے کتنے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس استنجا کا نظام نہیں، صرف زبان کے پاس۔ غرض ہے کہ ہر زمانے میں عقلی سوالات ہوتے رہے۔ امام بخاری کے زمانے میں معتزلہ تھے، وہ کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ امام بخاری نے جواب میں فرمایا قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور لازماً ہوگا، قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اسی طرح کے رباط قائم کیا۔ چنانچہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے، اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں۔ پھر آگے امام اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے اعمال جو جسم سے صادر ہوں، اعمال جسم سے صادر ہونے کے معنی آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، پاؤں کا چلنا، ہاتھوں کا پکڑنا، غرض یہ کہ تمام جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں۔ ان میں زبان کے علاوہ باقی تمام اعمال، الرؤیہ، السمع، البصر، الفکر، المشی، یہ تمام وہ ہیں۔ اسے میں کھانا، پینا، کمانا، حاصل کرنا، فرائض ادا کرنا، چھوڑ دینا، یہ بدن کے اعمال ہیں۔ اور زبان سے کہنے والے اقوال، ان تمام کا وزن ہوگا، قول کا بھی وزن ہوگا، فعل کا بھی وزن ہوگا۔ فرما رہے ہیں کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔
اس پر ایک بہت اہم ترین بحث یہ بیان کرنی ہوتی ہے کہ یہ وزن کس چیز کا ہوگا. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ان انسانوں کا وزن ہوگا، جن انسانوں کے اعمال ہیں ان انسانوں کا وزن ہوگا، انسانوں کو تولا جائے گا. لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ کمزور توجیہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جن صحیفوں میں، جن دستاویزات میں، آج کی زبان میں جن فائلوں میں وہ اعمال لکھے گئے ہوں گے ان فائلوں کا وزن ہوگا. یعنی فرشتوں نے جو دستاویزات تیار کی ہوں گی اعمال کی، وہ دستاویزات جو جمع کی جائیں گے ان کا وزن ہوگا. ان دستاویزات کے وزن سے پتہ چلے گا کہ نیکیوں کا عمل کتنا ہے، اور اس کے معنی ہے کہ نیکیوں کی دستاویزات الگ ہوں گی اور گناہوں کی دستاویزات الگ ہوں گی. چنانچہ اس کی تائید متعدد حدیثوں ہوتی ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صحیفوں کا وزن کیا جائے گا جن صحیفوں میں اعمال لکھے جاتے ہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے سامنے جب اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے وہ 99 دفتر ہوں گے، 99 سجلات، 99 دفتر ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کا دفتر پھیلا ہوا ہوگا، وہ سب گناہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو قریب بنائیں گے، قریب لا کر فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ اللہ کا عذر، تم ان برائیوں کے متعلق کو عذر پیش کرتے ہو. وہ کہتے ہیں اللہ کو عذر نہیں، باقی مجھ سے برائیاں ہوئی ہیں. یہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میرے فرشتوں نے زیادہ تو نہیں لکھ دیا، تم پر ظلم کیا. وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میں نہیں کہہ سکتا فرشتوں نے ظلم کیا، مجھ پر زیادتی کی، جتنا میں نے کیا نہیں تو اس سے زیادہ انہوں نے لکھ دیا نہیں میں نے. پھر اللہ فرمائیں گے آئندہ کا حسناتن، کیا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے بھلا عندنا، بھلا ان عندنا لحسناتن، ہاں ہاں تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. پھر وہ ایک پرزہ نکالا جائے گا جس کو حدیث میں کہا گیا بطاقہ، اس پر ایک مرتبہ کلمہ لکھا، یعنی اس شخص نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا، بس وہ جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہوگا یہ ایک بطاقہ پر لکھا ہوا، ایک رقعے پر، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا ہوگا، اور فرمایا جائے گا جاؤ اس کا وزن کرا کر کے لاؤ. بندہ سوچے کہ یا اللہ اس ایک بطاقہ، اس ایک ٹکڑے کا اس کے مقابلے میں کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن جب اس کو ایک پارے میں رکھا جائے گا یہ ٹکڑا جس پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اور دوسرے پارے میں رکھے جائیں گے وہ 99 دفتر، تو جو کلمے والا پڑھ رہا ہوگا وہ جھک جائے گا اور جو 99 دفتر والا پڑھ رہا ہے وہ بڑھ جائے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن وہ نام اعمال تولے جائیں گے، انسانوں کو نہیں، اعمال نامے تولے جائیں گے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اور اخلاق اللہ کی رائے یہی ہے. اور تیسری رائے ایک اور ہے کہ نہیں، اعمال نامے نہیں توڑ جائے گا، خود اعمال جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال کی حیثیت ایسی ہوگی کہ ان کو پاڑے میں رکھا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے آج کے زمانے میں بے شمار چیزیں وہ توڑی جاتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں توڑی جاتی ہے. شادی تھی، آج تو یہ دیکھتے ہیں بدن میں کیلشیم کتنا ہے، حرارت کتنی ہے، نمی کتنی ہے، رفتار کیسی ہے، بولنے کی رفتار کیسی ہے. آج تو آوازوں کا وزن ہوتا ہے، ہواؤں کے چلنے کا وزن ہوتا ہے، رفتار کو تولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فضا کے اندر پائی جانے والی حرارت کو تولا جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر پائی جانے والی حرارت کو تولا جاتا ہے، شوگر پر ناپا تولا جا رہا ہے. کہنا کہ ہر چیز توڑی جا رہی ہے. تو جیسے ہر چیز توڑی جا رہی ہے اسی طرح سے انسان کے ایکشن یعنی اعمال اور انسان کا قول یعنی ساؤنڈ، اس کا بھی وزن ہوگا. اور یہ قیامت کے دن اعمال ایسی حالت میں ہوں گے جن کو ہم کہیں گے یہ پیکر محسوس ہوں گے، یعنی ایک ایسی شکل کے ساتھ آئیں گے یہ اعمال جن اعمال کو تولا جا سکے گا. 3 قول ہوں گے، ایک قول انسانوں کو تولا جائے گا، دوسرا قول نام اعمال تولے جائیں گے، صحائف کو تولا جائے گا، تیسرا قول کہ خود اعمال جو ہیں جو صحیفے نہیں ہوں گے بلکہ اعمال کا اپنا وجود ہوگا. اور وہ وجود جو ہے وہ جس عمل کے پیچھے جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس عمل کے اندر طاقت ہوگی، وہی عمل کے اندر توڑی جائیں گی. لیکن صاحب یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا عمل نہیں تولا جائے گا، بلکہ انسانوں کی قسمیں ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے انسانوں کے عمل کو تولا جائے گا.
وہ تمام انسان جن کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گے، ان کے نام اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو ان کا وزن کرنے کے لیے ضروری ہے نیکیاں بھی اور برائیاں۔ وہ تمام انسان جن کے ہاں صرف گناہ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی، ان کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام بغیر وزن کیے ہوئے جنت میں۔ امت کے اندر سے بے شمار طبقات وہ ہوں گے، بے شمار افراد جن کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اس کا تذکرہ کوئی بخاری کی حدیث میں ان کے اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ اور بے شمار وہ لوگ کہ جن کے اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں حبطت اعمالهم الا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ دنیا میں جو کچھ انہیں کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں مگر وہ نیکی تھی ہی نہیں، ہم خیر کا کام کر رہے ہیں مگر وہ خیر تھا ہی نہیں، اس لیے وہ دنیا میں رہ گیا اور آخرت میں اب ان کے لیے توڑنے کی کوئی چیزیں نہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی ترازو کھڑی نہیں کی جائے گی، وہ محروم رہیں گے اس سے، کیونکہ ان کے ہاں ایک ہی چیز ہے، وہاں ہوگا کفر، شرک، بدعت، گناہ، معصیت، بدکاریاں۔ نام اعمال میں کہیں بھی کوئی نیکی نہیں ہوگی تو ان کو توڑے بغیر ہی وہ جہنم میں پہنچا ہوگا۔ اب بچ گئے وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال میں ایمان کے بعد نیکیاں بھی ہیں اور نام اعمال میں ایمان کے ساتھ گناہ بھی ہیں، کچھ نیکیاں کچھ گناہ، ان کا وزن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شان وہی فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت میں قائم کریں گے۔ مگر اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے وزن کرنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ آپ نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا، میرے سامنے تو ثابت ہوا ہی نہیں کہ میں گنہگار ہوں۔ آج بھی بہت سارے لوگ گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے پھر کہتے ہیں اشن سمجھیون ایسکن گناہ کے بیماری آ گئی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے گنہگار بن۔ لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سی پریشانی ہے فوراً کہیں گے اشن سمجھیون ہم نے کون سے گناہ کیے، ہم کو نہیں پتا چلتا اللہ نے ہم کو یہ مصیبت کیوں ڈالی ہے، ہم نے کیا کر رکھا خدا۔ یہ ہے وہ گنہگار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گنہگار نہ مانا۔ تو ایسے قیامت کے دن کہہ سکتے تھے بندے یا اللہ ہم نے کہاں گناہ کیا تھے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اراض روس الاشعار سب کے سامنے اعمال تولے جائیں گے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا۔ استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ میری کلاس میں میرے درجے میں کون سا طالب علم کس درجے کا ہے، اس کے باوجود امتحان ہوگا، اس کے باوجود پیپر لکھے جائیں گے، پھر پتا چلے گا کون اعلیٰ درجے کا ہے، کون دوسرے درجے کا ہے، کون تیسرے درجے کا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شامل سب کے سامنے ظاہر کریں گے کہ میں اپنے علم کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے سامنے تمہارے اعمال کھولے جائیں گے، تمہارے سامنے اعمال نامہ رکھا جائے گا اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ مالِ حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ایک کیسی دستاویز ہے چھپ کر کے میں نے تنہائی میں کوئی عمل کیا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ رات کے اندھیرے میں لائٹ بند کر کے انسان نے جو کچھ کیا وہ سمجھتا ہے میں نے لائٹ بند کی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن ریکارڈنگ چل رہی ہے اور انسان کے جسم میں ریکارڈ کر رہا ہے، فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے اندھیرا کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ تو انسان تو اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے میں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر رہا ہے، اور سب سے بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کا جسم بھی سارا ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انصاف کی ترازو قائم کروں گا، کس کا لفظ آپ نے جوڑا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، عمل کیا تھا اس کو لکھا گیا ہوگا، کم عمل کیا تھا کم لکھا گیا ہوگا، جتنا برائی کا عمل کیا ہوگا اتنا ہی لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کیا تھا ایک لکھے جائیں گے زائد، یا ایک گناہ کم کیا تھا لکھا جائے گا زیادہ زیادہ ہوگا جو جتنا۔ اور اسی میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انتہا ذہین انسان تھے، بہت ہی زیادہ وسیع اطراف علم تھا، اس لیے آیت نقل کرتے کرتے ان کی نظر قرآن پر چلی جاتی ہے دائیں اور بائیں، چونکہ ہاں اس آیت میں لفظ آیا ہے قسطن، ان کا ذہن فوراً چلا گیا قرآن کریم میں یہی لفظ آیا ہے دوسرے انداز سے قسطاسن۔ وہ قسطاسن، قسطن کے معنی اگر انصاف ہے تو قسطاس کے معنی کیا ہو سکتا ہے، تو چلا گیا وہاں کا ذہن۔ پھر پہلے انہوں نے غور کیا کہ یہ قسطاس کا لفظ جو قرآن میں یہ آیا کہاں سے ہے، تو کہا قسطاس کا لفظ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قسطاس عدل کے معنی میں رومی زبان کا لفظ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ دوسری زبانوں کے الفاظ تھے، وہ قرآن عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب،
یوسف، داؤد، سلیمان، یونس، شعیب، موسیٰ، ہارون، یہ تمام عربی کلمات نہیں ہیں، یہ دوسری زبان کے الفاظ ہیں۔ فرشتوں کے جتنے اسماء ہیں وہ عربی نہیں ہیں، وہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ایل آتا ہے، جیسے اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، اسرائیل۔ یہ جو ایل آتا ہے، ایل بمعنی اللہ، عبرانی زبان میں، عبرانی زبان کے الفاظ قرآن کریم میں آ سکتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن کریم میں آ گیا یا دوسری کی زبان کے لفظ قرآن کریم تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال فرما لیتے تھے۔ مثلا آپ نے ایک چھوٹی بچے کو بہت اچھا لباس پہن کر دیکھا، آپ نے کہا سنا سنا سنا، میں نے بہت اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنا سنا۔ یا اسی طرح سے اونٹ کو بکھانے کے لیے کہتے ہیں نخ نخ، ہو سکتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ تھا۔ اسی طرح سے ماہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک یہ لفظ آیا ماہ، ماہ مانا مت کرو، اور یہ کشمیر کے لوگ لفظ ماہ استعمال کرتے ہیں، اردو زبان والے لفظ ماہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہاں کشمیریوں کے ہاں لفظ ماہ استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ماہ استعمال کیا اور حدیثوں میں موجود ہے۔ ماہ انکم صواحب یوسف، لفظ ماہ کشمیری زبان میں استعمال ہونے والا وہ لفظ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان پر یہ لفظ مبارک آیا۔ بہرحال امام بخاری کیا فرما رہے ہیں؟ استاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی اس کے بعد فوراً کے ذہن میں آ گیا مگر قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ ظلم کے معنی میں آیا، تو پڑھنے والے پریشان ہو جائیں گے کہ قسطن کے معنی تو انصاف ہے اور فلاں آیت میں قسطن کے معنی تو ظلم کے ہیں، یہ دو معنی وغیرہ کیسے ہو گئے؟ اس لیے انہوں نے اس کی توضیح کر دی۔ کیا توضیح کر دی؟ بھائی دیکھو، قسطن اس کے معنی انصاف اور قسطن اس کے معنی ظلم۔ قسطن سے جب اسم فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے مقصد معنی انصاف، اور قسطن سے اسم فاعل جب بنتا ہے وہ بنتا ہے قاصد۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الفاظ متضادہ، ایک لفظ دو متضاد معنی کو لیے ہوئے، ایک لفظ دو متضاد معنی کو لیے ہوئے، اس لفظ کا یہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں۔ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے یہ معنی بھی ہے اور ایک لفظ کے یہ معنی بھی ہے۔ جیسے عربی قرآن کریم میں ہی الفاظ ہیں، یا عربی کے لفظ جاریتن اس کے معنی کشتی، جاریتن اس کے معنی باندھی، دونوں معنی سے۔ ٹھیک اسی طرح سے عین اس کے معنی چشمہ بھی ہے، اس کے معنی ذات بھی ہے، اس کے معنی قیمتی چیز بھی ہے، اس کے معنی آپ بھی ہے۔ اسی طرح سے نفسن اس کے معنی سانس بھی ہے، اس کے معنی خون بھی ہے، اس کے معنی جان بھی ہے۔ ایک ہی لفظ کے متعدد معنی۔ حمیم اس کے معنی سرکار دوست بھی ہے اور اس کے معنی کھولتا ہوا گرم پانی بھی ہے، یہ بھی اور یہ بھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے دعا یدعو دعوتن اس کے معنی بلانا، اور دعا یدعو دعا اس کے معنی دعا کرنا۔ رغب یرغب رغبتن مائل ہونا بھی ہے اور اعراض کرنا بھی ہے۔ مائل ہونا تب ہوگا اس کے معنی رغب الیہ، اور اعراض کرنا معنی ہوں گے رغبت عنہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم۔ ایک ہی لفظ ہے، یہ ایک لفظ جو ہے وہ کبھی اس معنی میں آئے گا کبھی اس معنی میں آتا ہے۔ اب اسی لیے زبان کو جب تک انسان سیکھے گا نہیں، باقاعدہ صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتا، تو قسطن سے نکلنے والا لفظ انصاف کے معنی میں ہے اور قسطن سے نکلنے والا لفظ ظلم کے معنی میں ہے۔ جب یہ دونوں مفہوم واضح ہو گئے اور پتہ چل گیا قرآن کریم میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں مراد ظلم ہی ہے کیونکہ وہ قسطن سے نکلا ہے۔ خلاصہ کیا ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، قیامت کے دن ترازویں ہوں گی، اور وہ ایک ترازو نہیں بہت ساری ترازویں ہوں گی، یا ایک اتنی بڑی ترازو ہوگی، تمام انسانوں کے اعمال اس میں توڑے جائیں گے۔ جمع کا لفظ تقدیم کے لیے آیا یا جمع کا لفظ تعدد کے لیے آیا۔ جمع کا لفظ استعمال ہوا موازین، اور موازین میزان کی جمع ہے۔ ترجمہ ہم کریں گے بہت ساری ترازویں قائم کی جائے گی، اس کا طریقہ الگ اعمال توڑے جائیں گے۔ اور یا اس کے معنی یہ ہے، یا اس کے معنی ہے کہ ایک اتنی بڑی ترازو ہوگی جس میں دنیا کے تمام انسانوں کے اعمال توڑے جائیں گے۔ جمع بغرض تفخیم یا جمع بغرض تعدد، متعدد ترازویں ہوں گی، اور یا پھر فرمایا بہت بڑی ترازو ہوگی۔ دونوں مفاہیم ہیں، قسط اس کی جمع، اس کے صفت لائی گئی ذات القسط،
اس کے بعد پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل فرمائی، اس حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ عمل کھولے جائیں گے اور قیامت کے دن میزان عدل ہوگی۔ وہ حدیث نقل فرما رہے ہیں کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دو چھوٹے چھوٹے کلمے زبان پر بہت ہلکے اور قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوں گے، میزان میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ لفظ میزان حدیث میں آ گیا، بس قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہو گیا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت میں آیا لفظ میزان اور حدیث میں آ گیا لفظ میزان۔ قرآن کریم میں آیا جمع کے ساتھ اور حدیث میں آیا واحد کے ساتھ، یہی ان کے امام بخاری کا مقصود تھا۔ یہ حدیث امام بخاری کے استاد احمد نے بیان فرمایا۔ احمد کے والد کا نام ہے اشکاب یا اشکاب، احمد کے استاد کا نام ہے محمد بن فضیل، محمد بن فضیل کا نام ہے عمارہ، اور عمارہ کے استاد کا نام ہے ابو زرع، اور ابو زرع کے استاد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے سے مراد کلام، ایک تو ہے کلمہ نحو کا کلمہ، وہ تو ایک لفظ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کلمے سے مراد نحو کا کلمہ نہیں بلکہ یہاں کلمے سے مراد ہے کلام، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، وہاں کلام کا مفہوم ہوتا ہے کلمہ۔ تو دو اللہ تعالیٰ دو کلمے، کلمتان، دو اہم ترین کلمے، کچھ حضرات نے ترجمہ کیا دو چھوٹے چھوٹے کلمے، اور کچھ حضرات نے ترجمہ کیا بہت دو اہم ترین کلمے، کچھ حضرات نے ترجمہ کیا بہت قیمتی کلمہ جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے، رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس میں رحمانی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کو اس لیے پسند ہے کیونکہ اللہ ہی کا تذکرہ ان میں ہے۔ تو اللہ اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، یاد کرنا بھی آسان، پڑھنا بھی آسان، نہ ادائیگی میں کوئی مشکل، نہ یاد کرنے میں کوئی مشکل، اس لیے خفیف ہے۔ اور آگے فرمایا ثقیلتان، بہت وزنی ہوں گے، فی میزان، ترازو میں، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ عمل کے اندر وزن، اور یہ قول ہے۔ ظاہر سبحان اللہ کو بھی حمدی زبان سے پڑھا جائے گا، یہ قول کا ہے، اور ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے ترازو میں، تو گویا اعمال تولے جائیں گے۔ اب یہ دو کلمے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان دو کلموں میں در حقیقت اللہ تعالیٰ شان تمام مخلوقات کا بھی تعارف کراتے ہیں اور اپنے ذات کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ تمام مخلوقات کا تعارف کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، کس چیز سے؟ یہ ہے سوال۔ آپ یہ کوئی بات نہیں بتائی کس چیز سے پاک ہے، تو جواب دنیا میں انسان جب کسی ذات کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دوسری ذاتوں کو سامنے رکھتا ہے، دوسری چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ آپ جب کسی چیز کو کہیں گے بہت اچھا، اس کے مطلب آپ کے ذہن میں ہے کسی جیسی کوئی چیز اچھی نہیں تھی۔ ہم جب کسی کھانے کو کہتے ہیں بہت اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا ہماری نظر میں اچھا نہیں تھا، تبھی اس کو اچھا کہتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کھانے کو کہتے ہیں خراب، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی کھانا اچھا تھا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں خراب۔ وہ بھی ضد دیا جاتا ہے تبیر الاشیاء، دنیاوی چیزوں کا فیصلے دوسری چیزوں کو مقابلے میں رکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کا مطلب کچھ خراب کتابیں بھی ہیں۔ یہ بہت عمدہ کھانا ہے، اس کا مطلب کچھ عمدہ ہے۔ یہ بہت عمدہ پھل ہے، اس کا مطلب کوئی کم درجے کا بھی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہے جس کے بارے میں یہ جملہ ہم نہیں بول سکتے۔ وہ کون ہے؟ جواب ہے تمام مخلوقات۔ تمام مخلوقات یا تو نقائص والے یا عیب والے یا کمیوں والے، اور اگر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں تو کم سے کم اتنی بات طے ہے کہ وہ اپنی ذاتی نہیں ہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام تمام خامیوں سے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمزوریوں سے پاک مخلوق ہوتی ہے، یا فرشتے جو ہیں وہ بالکل پاک مخلوق ہے، ان کی ذاتوں کے اندر کوئی خراب، لیکن ان کے اندر جو خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی، اپنی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تمام چیزیں پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ ان کی اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اور مخلوقات کے اندر اگر صفات ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ساتھ مخلوقات کے اندر عیب بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، حد بندیاں بھی ہیں، محدودیت بھی ہے۔ محدودیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بہت بڑی خوبی ہے مگر محدود ہے۔ آنکھ میں دیکھنے کی خوبی ہے مگر محدود ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے نہیں دیکھ سکتے، ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، ہم دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ سکتے، ہم فاصلے کی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ تو فاصلہ اور حجاب، آنکھیں بند ہوں، روشنی نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ گویا ہماری آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ شان کو دیکھتے ہیں بغیر آنکھ کے، اس میں کوئی حد بندی نہیں، اس کے لیے کوئی آنکھ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کی صفات کمالیہ ہیں اور بندوں کے اندر نقائص ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ بالکل پاک ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندوں نے میرے بارے میں کہا میرے اندر کوئی عیب نہیں، میرے اندر کوئی نقص نہیں۔ حقیقت وہی ہے، یعنی جو حقیقت ہے اس کا جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے سبحان کو ہر جگہ رکھا گیا۔ نماز شروع ہوگی سبحان اللہ علیہ، رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائیں گے سبحان ربی العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخر زمانے کا عمل مسلسل یہی تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آخر زمانے میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری میں حدیث ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ انتظار میں رہتے ہیں میرے بندے میری تسبیح کریں، یعنی یہ بتائیں کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں، کمیاں مخلوقات کے اندر ہیں۔ اور جب بندے اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرتے ہیں تو اللہ کو انتہائی جلال آتا ہے، انتہائی ناگواری ہوتی ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمینیں پھٹ جائیں گی، پہاڑ ہل جائیں گے جو تم میری طرف یہ بات منسوخ کرتے ہو۔ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کی بیوی، اللہ کی اولاد ہے۔ آج کے انسان کہتے ہیں اللہ ظالم ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا، اللہ روکتا کیوں نہیں، اللہ کہاں رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کے بارے میں غلط کرنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے سبحان اللہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تم کیسے؟ تو جب بندے اللہ کی ذات کی طرف غلط بات منسوخ کرتے ہیں یہ سخت ترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ جو انسان کہتے ہیں نا خدا اس طرح ہونا میں خدا سبا سے کیسے پوچھ دیسو اور یا اللہ یہ ظلم آپ نے کیوں کیا، یا اللہ آپ کو ترس کیوں نہیں آتی، یا اللہ آپ کیسے ارحم الراحمین ہیں۔ یہ اور اس طرح کے جملے جو ایمان والوں کی زبان پر آتے ہیں، غیروں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن ایمان والوں کی زبان پر اللہ کی ذات عالی کے متعلق غلط جملہ آ جائے اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے اس جملے کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے جس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار آپ نے وہ بھی آپ ان سے بھی پاک، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ تھکاوٹ، نہ نیند، نہ غلبہ، نہ کسی کا ڈر، نہ کسی کے سامنے جواب دے، نہ کسی کا خوف۔ اللہ قادر مطلق جو چاہے سو کر سکتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی قدرت ہے کہ ابو جہل کو جنت میں لے جائے، کوئی روک نہیں سکتا، مگر عدل کے خلاف کبھی نہیں کریں گے۔ ایک ہے اللہ کا قادر ہونا، ایک ہے اللہ کا قانون کا پابند ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مگر طاقت اللہ کو اس کی بھی ہے، اگر معاف کریں گے تو کون روک سکتا ہے؟ یعنی قدرت اللہ کی لامحدود ہے، قانون بنا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کسی انسان کو مرنے ہی نہ دے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کسی انسان کا موت کا وقت اپنے سے ہٹا دے، مگر قانون اللہ کا یہ ہے کہ نہیں ہٹائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، میں نے کسی انسان کے متعلق موت کا جو وقت دیکھا اس کو میں تبدیل نہیں کرتا۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی طرف کسی عیب کو منسوخ نہیں کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے سنتا ہے سبحان اللہ، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شانوں کو کہ میرے بندے نے میری طرف تمام کمیوں کی نفی کر دی، پھر ہم فوراً ساتھ میں کہتے ہیں وَبِحَمْدِهِ، یعنی ہم اللہ کے حمد بھی کرتے ہیں تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ میزان بڑھ جاتی ہے، کہ کہتا ہے الحمدللہ دوسری میزان بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، میزانیں بھر جاتی ہیں۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں بندوں سے، ایک تو میری طرف کسی غلط بات کو منسوخ نہ کریں اور دوسری میری حمد و ثنا کریں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سبحان اللہ پھر دوبارہ کے ساتھ کتنا بڑا ہے وہ اللہ، کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ اور یہ کیفیت کب طاری ہوگی؟ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اللہ کی تخلیقات پر غور کرتے ہوئے، اللہ کی تخلیقات پر غور کرتے کرتے کے ساتھ یہ سوچنا ہے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اور جتنی چیزیں وہ ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں تو انسان بے شمار کہے گا سبحان اللہ۔ آنکھ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے، آنکھ میں کارنیا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور آنکھ میں کارنیا بھی ہوتا مگر اس میں لائٹ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، یہ بھی عجیب، اور آنکھ کے اوپر کور نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ بھی بڑی بات، اور آنکھ کو تر رکھنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا وہ نہ تھا تو کیا ہوتا، پھر آنکھ کے اندر جو پانی آتا ہے اس پانی کو ڈرین کرنے کے لیے اگر یہاں سوراخ نہ ہوتا تو کیا ہوتا،
بس جتنی چیزوں کو سوچتے سوچتے تھے آخر میں کہیں سبحان اللہ. ہم رات کو سوئے ہوئے تھے, اندھیرے میں مچھر آیا, اس نے کاٹا پیشانی پر, گردن پر یا پاؤں پر. اندھیرے میں ہم نے دیکھا نہیں, سوئے تھے, آواز سنی نہیں, مچھر کی آواز ہر وقت سنائی بھی نہیں دیتی, لیکن دماغ کو پتہ چل گیا کہ مچھر نے کاٹا ہے. اب دماغ چیک کر رہا ہے یہ کہاں ہے. دماغ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کے اندر بدن کے اندر رابطے کا نظام کام کر رہا ہے, کمیونیکیشن سسٹم موجود ہے, اور دماغ چیک کر رہا ہے بدن کس حال میں. چنانچہ دماغ کو جو ہی پتہ چل گیا, دماغ کو پتہ چل گیا, سگنل پہنچ گیا, جناب بدن پر دشمن کا حملہ ہوا ہے, ٹھیک, دماغ ایک دم فوراً پکڑ لے گا یہ کہاں پر ہے, اور اس کے ساتھ ہی دماغ ہاتھ کو آرڈر کرے گا, اور ہاتھ جو ہے ٹھیک اس جگہ پہنچے گا اور کھجلانا شروع کر دے گا. اگر بدن میں نظام اطلاعات نہ ہوتا تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اگر دماغ کے اندر آرڈر کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آرڈر نہیں نکلتا. اگر آرڈر کرنے کا کمیونیکیشن پاس نہ ہوتا, ہاتھ تک نہ پہنچا تو ہاتھ حرکت نہ کرتا. ہاتھ حرکت کر رہا ہے مگر اگر ناخن نہ ہوتے تو پھر کیا کرتا, اور ناخن کا کام کرے گا جب انگلیاں ہلیں گی, اور انگلیاں ہلنے کے لیے نرو سسٹم کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ نرو سسٹم کھجلائے گا, اور کھجلانے کے بعد یہ جو بدن کے اندر زہر آ گیا ہے, یہ زہر آیا ہے مسامات کے ذریعے. اگر مسامات کے ذریعے کھجلا کر کے زہر باہر نکالنے کا سسٹم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس پورے کو سوچیں پھر فوراً کہیں کتنا ہر چیز کا معاملہ ایسا ہے, چاہے دیکھنے کے نظام کو, سننے کے نظام کو, سوچنے کے نظام کو, برین سسٹم کو پڑھیں گے تو جناب تھیوریوں کی تھیوریاں اور لائبریریوں کی لائبریریاں ختم ہو جائیں گے, اور دماغ کا سارا نظام سمجھ میں نہیں آتا. اس ایک ایک چیز کو سوچیں گے. ٹھیک, انیٹمی کو پڑھیں تو سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے, آسٹرونومی کو پڑھیں گے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے, باٹنی کو پڑھیں گے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے, زوالوجی کو پڑھیں گے سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہیں گے, مگر شرط یہ ہے یہ ساری چیزیں پڑھیں آپ اللہ کی قدرت, مشیت, رحمت کو ذہن میں رکھ کر, پھر اللہ کا توقع. اس کو کہتے ہیں ہمارے کو پتا ہوتی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو ان حقائق کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا اللہ تعالیٰ شام کی اس کو معرفت نصیب ہوگی. امام بخاری نے حدیث سنی کن سے؟ اپنے استاد احمد سے. احمد نے یہ حدیث سنی کن سے؟ اپنے استاد محمد سے. محمد نے حدیث سنی کس سے؟ اپنے استاد عمارہ سے. عمارہ نے حدیث سنی کس سے؟ ابو زرع سے. ابو زرع نے حدیث سنی کس سے؟ اپنے استاد ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھیں کیسا ہے, مکفہ عبارت ہے. اور مکفہ عبارتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مزاج میں ہے آپ کے اسے لطف اندوز ہونا. مکفہ عبارت جب آتی ہے تو انسان لطف اٹھاتا ہے. شاعری میں مکفہ عبارت ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس میں غنا پیدا ہوتا, گا سکتے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے مکفہ عبارتیں لائی ہیں, اس لیے جب آیتیں آتی ہیں تو ایک ہی انداز کی آتی ہے. جب آئے گا خبیرہ بصیرہ نصیرہ وہ اسی انداز کی آئے گی. کسی جگہ پر آئیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو بس مدہان فیہما عینان تجریان فیہما عینان نزاقتان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہر جگہ الف نون آ رہا ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی اعظم کی زبان مبارک کیسی ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, ہر جگہ الف نون آ رہا ہے. یعنی جیسے اللہ کے ذات علی کا کلام افصح الکلام, ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام بھی انسانوں کے کلام میں افصح الکلام ہے. اور اخیر میں کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ارادہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد اس حدیث کے بارے میں, اس دعا کے بارے میں اتنا اہم ہے, ہم معمول بنائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھنے کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ افضل ہی افضل ہوگا. اور جب یہ تصور کریں گے, حضور نے فرمایا
قیامت کے دن بڑا وزنی ہوگا. اور صاحب نے شرط کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کے بیرا کرتے رہیں اور صاحب نے سوچیں کہ ہم سبحان اللہ ہم جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں لہٰذا قیامت کے دن ہمارا نام آباد جو بنائیں. متعدد بخاری شریف کے شارحین نے صراحت کر دی ہے کہ یہ عمل تب فائدہ دے گا جب انسان تمام فرائض کو ادا کر رہا ہوگا اور تمام حرام کاموں سے بچا ہوگا تب یہ فائدہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ جناب انسان نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, روزہ بھی نہیں رکھ رہا ہے, زکات ادا نہیں کرتا, حج فرض ہوا وہ ادا کرنے کو تیار نہیں اور بیٹھ کر کے سبحان اللہ ہم سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہے گا اور سوچتا رہے گا اس کے نتیجے میں میرا وزنی اور نام اعمال وزنی ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یا اسی طرح سے کوئی انسان حرام کاموں میں مبتلا ہوگا, رشوت دکھا رہا ہوگا, سود کھا رہا ہوگا, بدکاری میں مبتلا ہوگا, اسی طرح سے دھوکہ دے رہا ہوگا, حرام کمائی کر رہا ہوگا, طرح طرح کے حرام کاموں میں ہوگا اور پھر سوچتا رہے گا میں سبحان اللہ ایسا نہیں ہوگا. شرط یہ ہے کہ فرائض ادا ہوں اور شرط یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچے, اس کے بعد میری عمل فائدہ دے گا. تو ارادہ کریں انشاءاللہ بہت کثرت کے ساتھ یوں کہیں یا اللہ ہم نے بخاری شریف کے آخری درس میں شرکت کی تھی, اس وقت وہاں یہ حدیث پڑھی گئی تھی, آج کے بعد ہم نے ارادہ کر لیا ہم اس حدیث پر عمل کریں گے. اور اس پر میں بشارت سناتا ہوں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ عمران, نظر اللہ عمران, تارو تازہ رکھے اللہ تعالیٰ سے اس انسان کو سمیا مکالتی جسے میری بات سنی تو ہم نے سنی, فواہا اس کو یاد رکھا, اب یاد رکھیں وہ اداہا کسی اور کو سنائیں گے. مثلا گھر گئے تو اپنے بچوں کو بتایا, اپنے اہل عیال کو سنایا, اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہا ہم نے یہ حدیث سنی ہے. فواہا واداہا, تارو تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شان اس انسان کو جس نے میری بات سنی, اس کو محفوظ رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ اس حدیث کو ہم نے سنا, ٹھیک یاد رکھیں گے. کیا حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت پسند, زبان پر بہت ہلکے, اور قیامت کے تراز میں بزری, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بیان کر کے پھر آپ نے ترغیب دی ہے ان پر عمل کیا جائے. تو انشاءاللہ جب یہ تینوں کام ہم کریں گے, یاد بھی رکھیں گے, دوسروں کو بھی بتائیں گے, خود بھی عمل کریں گے, اللہ کے نبی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ تعالیٰ رکھے اللہ تعالیٰ شان ہو اس انسان کو جس نے میری بات سنی, ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. آپ طلباء کو مبارک ہو. میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر حدیث کی سند پیش ہوگی. امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور یاد رکھو بنی آدم کی اعمال ان کے اقوال سب کا وزن ہوگا. اور امام مجاہد نے فرمایا قسطاس عدل کے معنی میں ہے اور یہ رومی زبان میں ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ قسط مقسط کا مصدر ہے انصاف کے معنی میں اور وہ عادل کے مفہوم میں ہے. اور قرآن میں جہاں لفظ آیا ہے قاسط وہ جائر ظالم کے معنی میں ہے, مگر وہ قسطوں سے نکلا, قسطوں سے نہیں نکلا. پھر امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب یا اشکاب نے. امام احمد ابن اشکاب کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن فضیل نے. محمد ابن فضیل کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عمارہ نے. عمارہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابو زرع نے. ابو زرع کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کلمتان حبیبتان. ہم نے یہ حدیث سنی اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحق محدث دیوبندی سے, یعنی حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ کے تھے اور دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے. ان سے ہم نے بخاری شریف کی لسانی پڑھی, انہوں نے یہ حدیث سنائی. شیخ عبدالحق نے یہ حدیث سنی تھی اپنے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے. حضرت مولانا حسین مدنی نے یہ حدیث سنی تھی اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن سے. شیخ الہند مولانا محمود حسن نے یہ حدیث سنی تھی اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شاہ عبد الغنی مجددی سے. شاہ عبد الغنی مجددی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی سے. شاہ محمد اسحاق دہلوی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد اور نانا شاہ عبد العزیز دہلوی سے. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ حدیث پڑھی مدینہ طیبہ میں اپنے استاد شیخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم شافعی کردی سے. شیخ ابو طاہر کردی نے یہ حدیث پڑھی اپنے والد اپنے استاد ابو اسحاق شہاب الدین ابراہیم ابن حسن کردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے.
شہاب الدین ابراہیم بن حسن کردی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد صفی الدین احمد بن محمد کشاشی مصری سے، وہ شافعی تھے اور مالکی بھی تھے۔ شیخ صفی الدین نے یہ حدیث سنی اپنے استاد احمد ابن علی شناوی سے، احمد ابن علی شناوی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شمس الدین محمد ابن شہاب الدین احمد رملی سے، شہاب الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شیخ زین الدین زکریا انصاری مصری سے، شیخ زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو الفضل احمد ابن علی المعروف ابن حجر اسقلانی سے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شیخ ابراہیم ابن احمد قنوخی سے، شیخ ابراہیم احمد قنوخی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مقرنی سے، شیخ شہاب الدین احمد ابن طالب مقرنی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی سے، ابو عبد الاول ابن عیسیٰ سجزی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد بوسنجی سے، اور بوسنجی نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن حمویہ سرخسی سے، اور حمویہ سرخسی سے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو عبداللہ محمد یوسف تھرابری سے، اور محمد ابن یوسف تھرابری نے یہ حدیث سنی اپنے استاد امام بخاری سے، اور امام بخاری نے یہ حدیث سنی اپنے استاد احمد سے، اور احمد نے یہ حدیث سنی اپنے استاد محمد سے، اور محمد نے یہ حدیث سنی اپنے استاد عمارہ سے، اور عمارہ نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو زرع سے، اور ابو زرع نے یہ حدیث سنی اپنے استاد ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ نے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارا سلسلہ سند ہم سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مربوط ہو۔ پاور ہاؤس سے ہم تک پاور آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کھمبا کھڑا ہے اور کھمبے کا کنیکشن جڑا ہوا۔ الحمدللہ یہ تمام سلسلہ سند یہ کھمبے ہیں، اور ہمارا تار ان تمام سلسلوں سے گزرتے کرتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ بخاری جلد اول ہم نے پڑھی شیخ نصیر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب بھرشہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور بخاری شریف جلد ثانی ہم نے شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہے۔ ان دونوں کی سند وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب اللہ جل شانہ کے فضل اور احسان سے آج کے بعد آپ مستند صاحب علم ہے، سند کے ساتھ آپ کا علم موجود ہے۔ ایک تو ہے کسی انسان نے خود کتابیں پڑھی اور عالم بن گیا، اور ایک ہے کسی انسان نے پوری سند کے ساتھ آپ نے قرآن کریم پڑھا، اس کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ نے فقہ پڑھا، اس کی سند امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور امام ابو حنیفہ سے آگے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی، اس کا سلسلہ سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت اور یہ سرمایہ نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے پاس یہ دولت اور سرمایہ۔ اللہ نے آپ کو ان کی دولت عطا فرمائی۔ اب نمبر ایک، بار بار سوچیں اس پورے زمانے میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوگی، کیا کیا غفلتیں ہوئی ہوگی، کیا کیا بے قدریاں ہوئی ہوگی، کتنی سستیاں برتی ہوگی، کیسے غیرحاضریاں ہوئی ہوں گی، سبق میں بیٹھ کر کتنی بے توجہی رہی ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ نے محروم نہیں کیا، اور ہو سکتا تھا اللہ کا غیبی نظام چلتا اور فرماتے تم نے قدر نہیں کی، تمہارے دل میں اس کی عظمت نہیں، جیسا تمہیں شوق ہونا چاہیے ویسا نہیں، چلو میں تم کو محروم کر دیتا ہوں۔ اور محروم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر والوں نے منع کر دیا، بیمار ہو گئے، ٹینشن ہو گیا، کچھ اور پریشانی آ گئی اور محروم ہو گئے، تو اللہ نے محروم ہونے سے بچایا۔ اس لیے بہت استغفار بھی کریں اور بہت شکر بھی پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اب اگلی زندگی آپ کو گزارنی ہے، تو جب اللہ نے پورا علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کہیں بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، ادارے والوں نے تمام انتظامات کیے۔ ہم پڑھنے اور پڑھانے والے بار بار یہ سوچیں کہ ادارے کے انتظام کرنے والے ہمارے سارے انتظامات کرتے ہیں، اور انتظامات کرتے ہیں کیسے؟ ایک اللہ کی توفیق اور ایک سچے ایمان والوں کا تعاون۔ دائیں بائیں کے بے شمار مسلمان تعاون کرتے ہیں، مدرسے والوں کا ایک ایک دو دو روپیہ
مدرسے والے ایک طرف سے اللہ سے مانگتے ہیں، دوسری طرف سے ایمان والوں کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اور دامن پھیلا کر کے پھر عوام کا تعاون اور اللہ کی نصرت، اور اس کے بعد پھر انتظامات ہوتے ہیں، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، رہائش کا انتظام، روشنی کا انتظام، سردی اور گرمی کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، کتابوں کا انتظام، اور کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ عزیز طلبا، دنیا کے نظام تعلیموں میں صرف مدرسے کا نظام تعلیم ہوا ہے جس میں طلبا سے کچھ نہیں لیا جاتا، حالانکہ مدرسے والوں کے پاس کہیں سے کوئی فنڈ نہیں آتا۔ مدرسے والوں کے پاس کیا ہے؟ اپنی جھولی پھیلا کر کے ایمان والوں کے سامنے اور ان سے جمع کرنا اور ان طلبا کو کھلانا۔ دنیا کے ہر تعلیمی نظام کے پیچھے فورم ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، فنڈز ہوتے ہیں، سرمایہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تعلیمی نظام چلتا ہے۔ ٹھیک، یہاں نہ فیس لینی ہے، نہ دینی ہے، نہ میس کی فیس ہے، نہ دارالعلوم کی فیس ہے، نہ رہائش کی فیس ہے، نہ پڑھائی کی فیس ہے، جناب نہ ٹیوشن ہے، نہ میس کی فیس ہے، نہ اکاموڈیشن کی فیس ہے۔ یا تو دارالاقامہ ہے، ایمان والے بچے رہیں گے، مطبخ ہے، ایمان والے بچے سیدھا سادہ کھائیں گے، رہائش ہے، نیچے پر فرش پر بیٹھ کر کے ہے، نہ کرسیاں ہیں، نہ صوفے سیٹ ہے، نیچے زمین پر فرش پر بیٹھ کر کے پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ مدرسے والے انتظامات کرتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلبا پڑھتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ سیدھا سادہ نظام ہے، اس کے پیچھے نہ کہیں پیچیدگی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی خفیہ طاقتیں ہیں، نہ اس کے پیچھے کوئی ایجنسیاں، نہ اس کے پیچھے کوئی مستقل فنڈز ہیں، نہ کہیں سے کوئی روپیہ آتا ہے۔ یہ تو یہاں کے مسلمان اپنی زکات دیں گے، اپنا صدقہ دیں گے، یہ کاری مجھے ایک ساتھ فون کر رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں موجود بھی ہوں گے۔ کہہ لگا جناب ہم نے سوچا تھا اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہہ لگا گھر میں کیا کریں گے؟ مدرسہ ارشد بھولو حیدرآباد میں جا کر دیں گے، وہاں ذبح کر کے کھائیں گے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ادا ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں کس نے بات ڈالا؟ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس زمانے کے حکمرانوں کو شک ہو گیا، یہ ہزاروں انسان کو کہاں سے کھاتے ہیں، یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ چنانچہ ایک صاحب آگے معائنہ کرنے کے لیے، ٹھیک، اب دیکھا ہزاروں انسان 10,000 آدمی روزانہ 10 رکعت پر کھا رہے ہیں، اور شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ خود کیا کہتے تھے؟ ستو پانی میں گھول کر کھا رہے تھے، 24 گھنٹے تک وہاں رہے۔ 24 گھنٹے کے بعد کہنے لگا حضرت میں یہ چیک کرنے آیا تھا آپ کے پاس یہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں جو ہزاروں انسان کو کھلا رہے ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے آتے ہیں۔ البتہ یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ آپ اتنا سیدھا سادہ کھانا خود کھا رہے ہیں، آپ اس لنگر میں سے کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ چلیے اچھا میں جا رہا ہوں، البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ رقم پیش کر دوں، میرا بھی اس فنڈ میں ڈال دیجیے۔ فرمایا یہ ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو مدارس کا معاملہ بالکل صاف شفاف ہے۔ کیا کہ مدرسے کا انتظام چلانے والے اللہ سے اور مخلوق سے مربوط ہو کر کے نظام چلاتے ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلبا پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اسی سے علم کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ ہماری جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ اسی طرح کے مدارس سے پڑھ کر کے تیار ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاد محمود اور دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم محمود، یہ پہلا طالب علم تھا، یہی بات میں شیخ الہند بنے۔ اسی شیخ الہند کے شاگرد تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اسی شیخ الہند کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکز، جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہی شیخ الہند کے شاگرد علامہ کشمیری، انہی شیخ الہند کے شاگرد تھے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، اور اسی شیخ الہند کے شاگرد تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور ہزاروں۔ پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے سلسلہ چلایا، ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، حضرت مولانا ابن اسکندری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور یہاں کشمیر کے حضرت مولانا محمد یوسف میر واحد کشمیر، حضرت مولانا محمد یوسف بدریانی، حضرت مولانا عبدالقدوس عبدالکبیر۔ غرض ہے کہ ان اکابر دیوبند کے تحت پورے عالم کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں علماء دیوبند کا فیض نہ پہنچا۔ ہم کو شکر پڑھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو مکمل علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد ارادہ کرنا ہے اگلی زندگی ہم دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کریں گے۔ چاہے آپ کسی کا مکتب میں علی باتا پڑھائیں، چاہے دورانی قاعدے پڑھائیں، چاہے امامت کریں، چاہے خطابت کریں، چاہے مدرسے میں پڑھائیں، چاہے مکتب میں پڑھائیں، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ بس ذہن میں یہ رہنا چاہیے ہم جہاں رہیں دین کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کسی پہاڑی پر بیٹھ کر کے بکروالوں کو جمع کر کے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں،
یہ اللہ کے ہاں بے انتہا پسند ہے، بمقابلے اس کے کہ آپ کسی کالج میں کسی اور سبجیکٹ پر کامیاب ترین لیکچر دینے لگے، اس کامیاب ترین لیکچر سے ان کو میتھ آئے گا، سائنس آئے گی، کوئی اور سبجیکٹ آئے گا، اور آپ نے ان کا کوئی اور استاد پڑھائے گا، لیکن پہاڑ پر ان بکر والوں کے بچوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ شان و دین کا ادا کریں گے، قدر کے ساتھ اس کام کو کریں۔ کہیں امامت کریں گے تو امامت کو صرف امامت کو ملازمت کے طور پر نہیں، بلکہ امامت کو بنے۔ اللہ نے منصب امامت کو زیادہ فرمایا، مجھے اس مسجد کو ذریعہ بنانا ہے پورے علاقے میں دین کی حفاظت کا۔ وہاں کے بچوں پر محنت کرے، وقت شروع کرے، وہاں کے جمعوں کے خطاب میں لوگوں کو جوڑے اپنے ساتھ، وہاں کے جوانوں سے تعلقات قائم کر کے جوان کو برائیوں سے بچانے کی فکر کریں، اور وہاں درس قرآن شروع کریں تاکہ وہاں کے لوگ فہم قرآن سے جڑ جائیں۔ اسی طرح سے نکاح کی مجلسوں میں، جنازوں کے مجلسوں میں جنازے کے تمام رسوم کے متعلق بتائیں، اور ساتھ میں لوگوں کو آخر کی تیاری کی فکر دیں۔ یعنی اگر آپ صرف امامت کر رہے ہوں تو امامت کو بھی آپ ذریعہ بنا سکتے ہیں اس علاقے کے دین کی عظیم حفاظت۔ اپنے استادوں سے جڑے رہیں گے، اپنے اساتذہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو آپ انشاءاللہ بہت کام کریں گے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ضابطہ کیا ہے؟ جتنا چلو گے آگے، جتنا آگے چلو گے میں اتنا آگے چلاؤں گا، جتنا مانگو گے میں دروازہ کھول کر دوں گا، دنیا دوں گا اتنا جتنے میں نے طے کر رکھا، اور دین دوں گا اتنا جتنے تو محنت کروں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ مطالعہ جاری رکھیں گے، علم میں وسعت ہوگی، مطالعہ منصوبہ بند کریں گے، علم میں ترقی ہوگی، کردار صحیح رکھیں گے، اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی اور عوام کے اندر مقبولیت بڑھے گی، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوگی، گناہ کبیرہ سے بچے رہیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کی دین کی خدمت میں اثر پیدا ہوگا، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنی قوت پیدا ہو جائے گی، استقامت کریں گے، اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ راستے کھول دیتے ہیں۔ اپنے اساتذہ سے تربیت پائے ہوئے ہیں، آئندہ اپنے اساتذوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنے ادارے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ادارے کا ہم پر احسان ہے، ہم نے وہیں بیٹھ کر کے جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ کھایا، اپنے ارادے سے بالغانہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے دو اداروں کے امتیاز ہیں۔ ایک دارالعلوم دیوبند کی خوبی ہے کہ وہاں کے فضلاء کو اپنے مدرسے سے پاک محبت ہوتی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی رہائش پر دارالعلوم ندوۃ العلماء ندوے کے فضلاء کو اپنے ندوے سے بہت محبت ہونی بھی چاہیے۔ مدرسہ مدارس سہارنپور کو اپنے وہاں کے فارغ ہونے اپنے ادارے سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور اسی طرح سے علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھنے والوں کو اپنے ادارے سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہیں علی گڑھ کے پڑھے، اپنے اداروں سے محبت ہونی چاہیے۔ جس ادارے سے ہم نے فیض پایا، جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا، ان کا احسان موت تک کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور بار بار ان کو ذہن میں بھی یاد رکھنا چاہیے، ان سے ملاقاتیں کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اپنی کارکردگی ان کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنی کارنامے ان کے سامنے رکھنے چاہیے، اپنی خامیاں ان کے سامنے رکھنی چاہیے، جو کام کرنا ان سے ان کی رہنمائی دینی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے بزرگوں کی شروع کی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب شاگرد تھے حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ برکاتہ کے، یہ چچا ہے حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ کے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت ہمارے بزرگوں کی شروع کی ہوئی ہے۔ اپنے علاقے میں دعوت کے کام کے ساتھ جڑیں اور اس کا تعاون کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو کام کرنے کا راستہ مل جائے۔ آگے ہو سکتا ہے کبھی معاشی مشکلات آ جائیں، تو معاشی مشکلات میں گھبرانا نہیں۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا اونچی ڈگریوں والے پی ایچ ڈی ہولڈر بے روزگار۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں ہے، لیکن سوپور کے گاؤں میں وہ مانج چکا، تو اس لیے گھبرانا نہیں ہوتا۔ کبھی خیال آئے گا اگر ہم نے وہ ڈگریاں کی ہوتی تو ہم بھی معاشی طور پر بہت اچھے ہوتا، نہیں ایسا ہو سکتا۔ جناب والا فیکٹری کا مالک ان پڑھ اور اس کا مینیجر ڈبل ایم اے، ان پڑھ انسان ہے فیکٹری کا مالک، اور اس کا ملازم ہے کون؟ ڈبل ایم اے، ایم کون؟ بزنس مینجمنٹ بھی پڑھا ہوا ہے، کامرس پڑھا ہوا اس کا ملازم ہے، اور فیکٹری کے مالک جو ہے وہ ان پڑھ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ دیتے ہیں جس کو جیسے جانا ہے دینا، ڈگری والے کو اس کے مطابق کبھی دیں گے کبھی نہیں دیں گے، اور ان پڑھ انسان کو اس کے مطابق کبھی دیں گے کبھی نہیں۔ معاشی مشکلات کے شکار ہوں تو کبھی ذہن میں شکوہ نہیں آنا چاہیے، ہم نے مدرسے میں کیوں پڑھا، مدرسے میں پڑھا اس لیے ہمیں کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے، مدرسے میں پڑھا اس لیے ہمیں ملازمت نہیں مل رہی ہے، ہمارے پہ ڈگری ہوتی ہم بھی کچھ بنتے نہیں۔ بے شمار انسان سکولوں کالجوں کی ڈگری آتا ہے مگر کوئی روزگار نہیں، اور زندگی بھر وہ بے روزگار ہو کر کے آخر میں بزنس کرتے ہیں یا ملازمتیں کرتے ہیں یا مزدوریاں کرنے میں مجبور ہوتے ہیں۔
ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ فراغت کے بعد کسی کے ساتھ روحانی سلسلہ قائم کرتے ہیں. اسی لیے اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جہاں کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ اپنا روحانی تعلق قائم کر سکیں تو ضرور روحانی تعلق قائم کریں. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں نورانیت آئے گی، یہ سنتوں والے چہرے باقی رہیں گے، یہ نورانی لباس موجود رہے گا اور اس کا آخرت امت کے لیے سرمایہ بنیں گے. اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. یا اللہ، جن والدینوں نے ہم کو پڑھائی کے لیے پلا چھوڑ دیا اور پیسے بھی دیتے رہے، مدد کرتے رہے، حوصلہ افزائی کرتے رہے، ہم اطمینان کے ساتھ یہاں تک پہنچے، تو اللہ کا احسان ہے. اپنے والدین کے لیے سرمایہ بننا ہے. اور جو ان میں سے حافظ ہوں گے اپنے قرآن پر پوری توجہ دیں، ایسا نہ ہو سستی کی وجہ سے قرآن بھول جائے. اللہ تعالیٰ شاہ آپ کی زندگی کو، اگلی زندگی کو ہر طرح سے کامیاب بنائے، اور ایسی کامیاب زندگی جس میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاق بھی ہو، دعوت بھی ہو، قبولیت بھی ہو، مقبولیت بھی ہو، اور لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنے. ایسی زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے جن اساتذہ کرام سے حدیث پڑھی ہے اور جنہوں نے اجازت دی، اور جن حضرات محدثین سے حدیثیں پڑھی تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے حدیث کی اجازت دی ہے، اس میں حضرت مفتی محمود حسن جو جامع شریعت و طریقت اور مفتی اعظم کے پورے اکابر دیوبند کے اپنے زمانے میں حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ پورے عالم کے علماء دیوبند کے تمام مفتیوں کے سربراہ تھے. مفتی اعظم پورے عالم، چاہے افریقہ، چاہے عرب ممالک، چاہے بنگلہ دیش، چاہے ہندوستان، چاہے پاکستان، چاہے افغانستان، اس پورے خطے میں جہاں جہاں بھی علماء دیوبند ہیں، ان علماء دیوبند کے اپنے زمانے کے مفتی اعظم کے حضرت مفتی محمود حسن جو شاگرد تھے حضرت مولانا سید حسین مدنی کے، اور خلیفہ اعظم تھے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ کے، انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت دی تھی. اسی طرح سے حضرت مولانا عبد الجبار اعظمی نے حدیث کی اجازت دی تھی. اسی طرح سے حضرت مولانا شیر محمد علوی نے مدینہ المنورہ میں حرم نبوی کے اندر حدیث کی اجازت عنایت فرمائی. اور حضرت مولانا شیر محمد علوی شاگرد ہیں حضرت مولانا ادریس کاندھوی کے، اور حضرت مولانا ادریس کاندھوی شاگرد ہیں حضرت علامہ انور شاہ صاحب. تو حضرت مولانا شیر محمد علوی کے واسطے سے علامہ انور شاہ صاحب ہماری سند میں آ گئے. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ کے واسطے سے حضرت مدنی ہماری سند میں آ گئے. اور اسی طرح سے حضرت مفتی شیر محمد نے فرمایا کہ مجھے علامہ شبیر عثمانی نے بھی اجازت دی تھی، تو ان کے واسطے سے ہم کو پھر علامہ شبیر عثمانی کے سند کے درمیان ان تمام سندوں کے ساتھ آپ حضرات جو دور حدیث فارغ ہو رہے ہیں حدیث کے سند کی اجازت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، دستار بنے ہوئے ان کے سروں پہ رکھے جائیں گے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد مختصر نماز تقریباً 15 منٹ تاخیر سے آج ہوگی. سبھی حضرات جو نیچے ہیں وہ اوپر تشریف لے آئیں. یہ اذان کے فوراً بعد اذان ہو چکی ہے. سب سے پہلے میں خواجہ ابرار الحق بن خواجہ عبد القیوم کرنا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آگے آئیں. یہاں پر ہمارے متعدد بزرگ ہستیاں موجود ہیں، مولانا یعقوب صاحب، مولانا جمال صاحب، مفتی شوکت صاحب اور مفتی مہراج صاحب بٹول سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی دستار بندی کے عمل میں شرکت فرمائیں. محمد ہارون پٹھان بن فاروق احمد اڑی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آگے آئیں. اڑی کے ہیں بہت خوب. ان کے بعد مظفر احمد کولی بن بشیر احمد قاضی گنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی اس سال کے فارغین میں سے ہیں. محمد حنیف آوان بن گلاب احمد ورنو لولاب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی آگے آ جائیں.
ظہور احمد خان بن علی محمد ہندواڑہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ آگے آئیں. ظہور یا محمد حنیف؟ محمد حنیف کے اچھا اس کے بعد ماشاء اللہ. اکرمکم اللہ ویرفعکم اللہ. ماشاء اللہ. ظہور احمد. اس کے بعد رفاقت احمد کھٹانہ ولد محمد شفیق کھٹانہ کنگن سے تعلق رکھتے ہیں. ان سبھی طلبہ کے لیے دستار اور انعام کا انتظام ہے ادارے کی طرف سے. ماشاء اللہ. اور اس سلسلے کے آخری کڑی محمد اشرف برے بن دین محمد نان کہارا ڈوڈا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ آگے ہیں. انہوں نے آغاز مدرسہ انوار القرآن بٹوت میں کیا تھا جہاں سے مولانا مفتی مہراج صاحب سے تشریف لائے ہوئے ہیں. بہت اچھا. شنطوس کم آئی ہے. ماشاء اللہ. اکرمکم اللہ ویرحمکم اللہ ویرفعکم اللہ. بارک اللہ فی علومکم وفی حیاتکم برکۃ عامہ عامہ یا رب العالمین. مفتی صاحب کی دعا کے ساتھ اس مجلس کا